بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن اور اہل بیت دے کر چلے گئے ہوں، اور اسٹیٹس بتا دیا کہ اب ان سے آپ نے جو ہے وہ دین کا فیض لینا ہے اور راہ ہدایت لینی ہے. تو اب ٹھیک. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کیا کسی امام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست فرشتے کے ذریعے کو وحی آتی تھی، کوئی احکامات آتے تھے جسے عقیدہ امامت کا پارٹ کہتے ہیں؟ اور اگر وہ احکامات آتے تھے تو کیا وہ احکامات دین کا حصہ ہیں؟ کیا ہم اسے قرآن، اہل بیت، سنت نبوی، حدیث میں شامل کریں گے؟ اس کی ذرا شرعی دلیل دے دی. دیکھیں یہ احکام اللہ کی جانب سے، اس کے ہمارے پاس میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی کہ اللہ کی جانب سے ان کو احکام آتے ہیں کہ جدید احکام جو شریعت کا جزو، شریعت کا جزو ان کے پاس. دیکھیں اللہ کے نزدیک دو قسم کے علم ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ام الکتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ ایک ہے علم وہ جس میں کہ تبدیلی آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. کہ مثلا آپ کسی شخص کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر وہ صدقہ دے دے، اچھا کام دے دے کرے تو اس کی عمر 70 سال بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تبدیلی ہے. لیکن ایک شخص کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرے، زنا کرے، چوری کرے تو اس کی عمر کم ہو جائے. ایک شخص علم ہے کہ ایک شخص راحت کی زندگی گزارے مگر یہ کہ وہ گناہ کرے، اگر گناہ کرے تو اس کو فقر ملے گا، زندگی میں فقر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک علم ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ تغیر کرتا رہتا ہے، تغیر کرتا رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اس میں، کیونکہ وہ ہیومن اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے. اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے زندگی کے کنڈیشن چینج ہو جاتے ہیں، تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کی عمر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ محو کرتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بدل دیتا ہے تقدیر. اس کی عمر 50 سال ہے لیکن وہ غلط کام کرے گا تو اس کی اصلی عمر 30 سال ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ نے وہ علم کسی کو نہیں دیا جس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں. وہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک علم ہے جس میں تبدیلی ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کو دیا، کیونکہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کو ہر سال اس میں جو مقدرات ہیں اس سال کے وہ ملائکہ لے کے آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس، اور اس طرح شب جمعہ کو بھی لے کے آتے ہیں. اور اس طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کیا کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی جو ہے ان کا کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مختوم کتاب آیا ہے، اس میں 14 ختم ہیں، ٹھیک ہے نا، یا 12 ختم ہیں. ختم سے مراد ہیں کہ مہر، سیلز ہیں. تو ہر امام اس سیل کو توڑتا ہے، اس میں جو چیزیں لکھی ہیں کہ تم یہ کرو، تمہارے زمانے میں یہ ہوگا، یہ کرو، تو اس میں ہیں. تو اس میں بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جنرل چیزیں ہیں، اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ ان کو بعد میں اب ان کی جو اسپیسیفک اپنی لائف کی زندگی ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے تو وہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیا. کتاب جامعہ میں اس میں سب حلال و حرام ہے. میں وہ کتاب آپ کو دکھاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں، جزائے خیر دیں. میں آپ کو یہ کتاب کھول کے نکالتا ہوں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہمارے اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس باتوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان تفصیلات پر کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم طے کریں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ہیں یا نہیں. یہ دین کامل ہے یا دین ایسے ادھورا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، انہوں نے کسی کو نہ جانشین تعین کیا، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت جمع کیا، ایسے چلے گئے بس ختم بات. اور مسلمان آج تک اختلاف کر رہے ہیں.
کہ کیا ان کے پاس جانشین ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اب ان جانشینوں کے کیا خصوصیات ہیں، کیا خصوصیات، یہ بعد مرحلے میں آتا ہے، بعد کے مرحلے میں. مثلا ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. بھائی اگر کوئی اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم اور آپ یہ تو طے کریں کہ اللہ ہے، کوئی اللہ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے. اگر اس زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے نا کیا قرآن ہے اس کا کتاب ہو سکتا ہے، یا قرآن مثلا اس میں غلط باتیں ہیں، کنٹرڈکشنز ہیں، کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ سوال جو ہے منطقی ترتیب کو چھوڑ کے ہٹ سے ہے. یا ایسا ہے کہ ایک مشرک ادھر آ جائے، ایک ایتھیسٹ کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ آپ کے قرآن میں غلط باتیں لکھی، یا قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہو سکتا. بھائی تم پہلے مان لو اللہ ہے یا نہیں ہے. اللہ اگر ہے تو پھر بات کریں گے کہ کیا اس کا کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے، قرآن بھی اس کا کتاب ہے یا نہیں. اچھا، یہ عزیزو کتاب ہے کتاب شریف الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 238 میں یہ باب ہے، کتاب باب فیہ ذکر الصحیفۃ والجفر والجامعۃ ومصحف فاطمہ علیہ السلام. یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا، یا ابا محمد، انہوں نے فرمایا ابو بصیر سے کہ ابو محمد وَإِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةِ وَمَا يُدْرِيهِمْ الْجَامِعَةِ، ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے. صحابہ تابعین کو کیا معلوم کہ جامعہ کون سی کتاب ہے. قلت جعلت فداكم الجامعہ، میں نے کہا جامعہ کون سی، کیا کتاب ہے. قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ایسا صحیفہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی طول جو ہے 70 ذراع ہے. ذراع یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذراع ہے، کونی سے لے کر انگلی تک، اس کے ذراع کے مطابق 70 ذراع. اچھا، اور وہ ان کی املا ہے. املا بولتے ہیں ڈکٹیشن کو، کہ میں بولتا جاؤں آپ لکھتے جائیں، اس کو بولتے ہیں املا، ڈکٹیشن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے. کس نے لکھا ہے؟ من فلق فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، فلق بولتے ہیں زبان، منہ کا جو اوپننگ ہے اس کو بولتے ہیں، ان کے منہ کے اوپننگ سے. وخط علی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے منہ سے ان کے الفاظ ہیں. اور خط کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے. بیمین ہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا. فیہا کل حلال وحرام وکل شیء یحتاج الناس الیہ حتی العرش فی الخدش. اس میں سب حلال و حرام ہے، اور اس میں قیامت تک جتنے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب لکھا دیا. شریعت کو انہوں نے محفوظ کر کے گئے. اس طرح نہیں ہے کوئی ایسے صحابہ کے جو حافظہ ہے، میموری ہے، اسی پہ بھروسہ کیا. پھر صحابہ مر گئے، صحابہ نے تابعین کے میموری پر بھروسہ کیا، پھر وہ مر گئے، پھر انہوں نے تابعین کے میموری پہ وہ بھائی اس پہ اس طرح دین اسی طرح چلتا ہے. صحابہ بھائی ان کو ان کی جو اپنی زندگی کی باتیں ہیں انہوں نے وہی سیکھی ہوں گی. جو چیزیں ان کی زندگی میں تعلق نہیں رکھتا وہ بھی انہوں نے نہیں سیکھی. صحابہ نے وہ بھی نہیں سیکھی. کتنے احادیث ہیں کہ صحابہ کو کسی کو غسل نہیں آتا، کسی کو تیمم نہیں آتا، کسی کو نکاح نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتا. کوئی نماز اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کو سکھا رہا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی بھائی. اچھا، اور صحابہ ایک دوسرے کو متہم کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے. کئی احادیث ہیں بھائی، صحیح احادیث ہیں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کی احادیث میں. اچھا، تو یہ علم حلال و حرام کی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ جو ملائکہ لے کے آتے ہیں، وہ کون سے اخبار لے کے آتے ہیں؟ ملائکہ وہ اخبار لے کے آتے ہیں جو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں مقدرات میں، وہ لے کے آتے ہیں ملائکہ. اور جو چیزیں ان کے خاص زندگی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جامعہ جو ہے، یہ کتاب ہے حلال و حرام کی. اس میں سب چیزیں جو کسی چیز کی ضرورت ہو مسلمانوں کو، بشر کو، اور یا جو دوسرے مخلوقات ہیں، وہ سب اس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے.